بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں نے بات عرض کی تھی سیرت طیبہ کے 10 مآخذ اور مصادر کے بارے میں۔ آج کے درس سے عنوان ہے کہ سیرت طیبہ پر لکھی گئی 70 کتابوں کا تعارف۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آغاز ہی سے حضرات محدثین، علماء کرام اور اہل علم نے اس فن کی بہت زیادہ خدمت کی ہے۔ اب سیرت پر ایسی کون سی کتابیں لکھی گئیں، تو میں آپ کے سامنے سن ہجری کی ترتیب کے ساتھ، یعنی پہلی صدی سے لے کر 14ویں صدی تک سیرت کی ان کتابوں کا تذکرہ عرض کروں گا جو مطبوعہ کتابیں، کیونکہ غیر مطبوعہ کتابوں کا اگر تذکرہ کیا جائے تو بات بہت طویل ہو جائے گی اور عموماً اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ جب کتاب موجود ہی نہیں ہے تو اس کتاب کا تعارف کرانا بھی مشکل ہوتا ہے کہ دیکھی نہ ہو تو آدمی اس کا تعارف کیسے عرض کرے، اور نمبر 2 جب وہ طبع نہیں ہے تو اس سے استفادہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کا تذکرہ میں آخر میں کروں گا کہ ایسی غیر مطبوعہ کتابیں کون سی ہیں اور ان کا نام اور ان کے بارے میں معلومات ہمیں کن کتابوں سے ملیں گی۔ تو سیرت کی کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں ابتدائی یہ بات یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور مغازی پر لکھنے کا آغاز پہلی صدی ہجری سے ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کو جمع کیا وہ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ ہیں، متوفی 94 ہجری۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ متوفی 94 ہجری۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں، حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بھائی ہیں، اور ان کا شمار مدینہ کے 7 ممتاز فقہا میں ہوتا تھا۔ مدینہ میں جو 7 ممتاز فقہا تھے ان میں عروہ بن زبیر کا بھی شمار تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو یکجا کیا تھا اپنے طور پر، لیکن یہ حصہ ان کا جب واقعہ حرہ پیش آیا تو اس میں کہیں آگ لگی تھی اور اس میں ان کا یہ جو مطبوعہ نسخہ تھا وہ ان کا جل گیا۔ اس لیے ان کو زندگی بھر اس کا بڑا افسوس رہا کہ کاش واقع حرہ میں میرے یہ جو تحریر کردہ اور جمع کردہ مغازی تھے یہ ضائع نہ ہوتے، لیکن ان کا یہ لکھا ہوا نسخہ اس دور میں ضائع ہو گیا۔ تو یہ سب سے پہلا کام تھا جو مغازی پہ کیا تھا حضرت عروہ بن زبیر نے۔ عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، اس لیے انہوں نے بہت زیادہ استفادہ ام المومنین سے کیا ہے۔ اکثر آپ نے روایات پڑھی ہوں گی صحیحین میں، دیگر کتب صحاح میں، کہ اکثر روایات ان کی سند سے آتی ہیں تو یہ ام المومنین سے پوچھتے رہتے تھے، سوالات کرتے رہتے تھے اور ان سے پوچھ کر آگے لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو مغازی میں سب سے پہلا کام ان کا تھا۔ اس کے بعد ابان بن عثمان بن عفان، ابان بن عثمان بن عفان رحمہ اللہ متوفی 105 ہجری۔ یہ حضرت عثمان بن عفان کے صاحبزادے ہیں ابان۔ انہوں نے بھی کتاب المغازی لکھی تھی، آپ کے غزوات کو انہوں نے جمع کیا، لیکن ان کی یہ کتاب خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عتاب کی وجہ سے ضائع ہو گئی۔ خلیفہ وقت جو تھے عبد الملک بن مروان نے ان کو مختلف اذیتوں اور تکلیفوں میں رکھا اور ان کا سامان اس دور میں ضائع ہوا، تو اس دوران ان کا یہ نسخہ بھی ضائع ہو گیا۔ اس کے بعد امام زہری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 124 ہجری، انہوں نے المغازی کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو جمع کیا۔ یہ امام زہری وہی ہیں جنہیں علم حدیث کا مدون کہا جاتا ہے۔ نہایت بلند پایا ثقہ عالم دین ہے،
ان کی یہ جو مرویات ہیں اب وہ کسی ایک کتاب میں یکجا نہیں ہے، مختلف کتابوں میں ان کی مغازی کی مرویات تھیں، تو ضرورت تھی ان کی سند سے جتنی مرویات ہیں ان کو جمع کیا جائے۔ تو ایک عالم ہے محمد بن محمد العواجی، محمد بن محمد العواجی رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے مرویات الامام الزہری فی المغازی، مرویات الامام الزہری فی المغازی۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں طبع ہے۔ اس میں انہوں نے مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد امام زہری کی سند سے جو روایتیں ہیں ان کو جمع کر دیا۔ اس طرح یہ روایات آج جمع ہو گئی۔ ان کے بعد امام موسیٰ بن عقبہ رحمہ اللہ، متوفی 141 ہجری، موسیٰ بن عقبہ رحمہ اللہ متوفی 141 ہجری، یہ امام زہری کے شاگرد ہیں، اور ان کا مسجد نبوی میں بڑا وسیع درس کا حلقہ لگتا تھا، اور ان کی زیادہ تر توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کی طرف تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ بھی ان کے مغازی کی روایات کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ اب ان سے مروی جو روایات ہیں ان کو جمع کیا ہے امام یوسف بن محمد بن عمر، امام یوسف بن محمد بن عمر متوفی 789 ہجری، 789۔ انہوں نے ان کے ان روایات کا انتخاب کیا اور نام رکھا ہے احادیث منتخبۃ من مغازی موسیٰ ابن عقبہ، احادیث منتخبہ من مغازی موسیٰ ابن عقبہ، یعنی وہ روایات جن کا انتخاب کیا گیا ہے جو موسیٰ ابن عقبہ کے مغازی کی روایات ہیں۔ تو یہ انتخاب اس وقت طبع ہو چکا ہے دار ابن حزم سے۔ یہ میں نے یہاں تک بات عرض کر دی 141 ہجری تک، کہ یعنی ابتدا میں گویا سب سے پہلے مغازی کی روایات کو جمع کیا عروہ بن زبیر نے، اور ان کے بعد ابان بن عثمان بن عفان نے، اور ان کے بعد امام ابن شہاب زہری نے، اور ان کے بعد امام موسیٰ بن عقبہ نے۔ اب باقاعدہ اس فن کو جو لکھا گیا اور وہ کتابیں آج کے دور میں طبع بھی ہیں، تو اب سن ہجری کے اعتبار سے ایسی 70 کتابیں ہیں۔ تو نمبر 1 سب سے پہلی کتاب ہے کتاب السیر والمغازی، کتاب السیر والمغازی، امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ متوفی 151 ہجری۔ اسی کتاب کو اردو میں کہتے ہیں سیرت ابن اسحاق، اکثر نام سنا ہوگا، حوالوں میں بھی آتا ہے سیرت ابن اسحاق میں یہ لکھا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی محمد بن اسحاق سے بہت سی روایات ذکر کی ہیں مغازی میں۔ دیگر محدثین نے بھی ان کی سند سے روایات کو اپنی کتابوں میں جمع کیا۔ ان کی یہ کتاب اس وقت چھپ چکی ہے 1 جلد میں دارالفکر سے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ سند کے ساتھ کیا ہے۔ اس میں زمزم کے کنویں کا تذکرہ، عبد المطلب کی نظر، حضرت عبداللہ کا نکاح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، حضرت ختیجہ سے آپ کا نکاح، حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کا قبول اسلام، ہجرت الی الحبشہ اور ہجرت الی المدینہ وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ یہ کتاب چونکہ بنیادی مآخذ میں سے ہے، اس لیے اہل علم کے درمیان آج تک یہ معروف و مشہور ہے۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے پروفیسر رفیع اللہ شہاب نے، پروفیسر رفیع اللہ شہاب نے سیرت ابن اسحاق کے نام سے، جو مقبول اکیڈمی لاہور سے طبع ہے۔
اور اس پر گراں قدر تعلیق تحقیق کی ہے محقق العصر حضرت ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمہ اللہ نے۔ اسلام آباد یونیورسٹی کے پہلے پروفیسر گزرے ہیں، حدیث میں، رجال میں، تاریخ کے لحاظ سے انہیں بڑا عبور تھا اور نہایت محقق ذوق کے عالم گزرے ہیں۔ سیرت طیبہ سے ان کی گہری مناسبت تھی اور انہی کے نام سے آج بھی وہاں سیرت کی لائبریری موجود ہے۔ اسلام آباد کے اندر ہی جو فیصل مسجد ہے وہاں دعویٰ اکیڈمی ہے اور اس کے ماتحت سیرت لائبریری ہے، اور یہ انہوں نے خود ہی اس کو تعمیر کروایا تھا، اپنا ہی فنڈ دیا تھا۔ سیرت کی کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ آج بھی وہاں موجود ہے اور وہ انہی کے نام کے ساتھ مشہور ہے۔ نمبر 2، السیر لابی اسحاق الفزاری۔ السیر لابی اسحاق الفزاری، یہ امام ابو اسحاق ابراہیم بن محمد الفزاری رحمہ اللہ متوفی 188 ہجری کی تصنیف ہے۔ اس میں انہوں نے بھی سند کے ساتھ جہاد اور مال غنیمت سے متعلق احکامات کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ کتاب ایک جلد میں مؤسسۃ الرسالہ سے طبع ہے۔ نمبر 3، المغازی، یہ امام واقدی رحمہ اللہ متوفی 207 ہجری کی تصنیف ہے۔ امام واقدی رحمہ اللہ احکامات کی احادیث میں ان کی روایات کو تو قبول نہیں کیا جاتا، البتہ فضائل میں، مناقب میں، مغازی سے متعلق اور سرایا اور غزوات سے متعلق تفصیلات میں ان کی روایات کو لیا جاتا ہے اور تائید میں اسے ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ امام واقدی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر تمام غزوات کو بڑے تسلسل کے ساتھ ذکر کیا۔ دیکھیں عموماً محدثین تو ایک ایک بات سند سے لاتے نا، پورے غزوے کا تذکرہ مکمل تفصیل سے نہیں کرتے کہ غزوے کا پورا نقشہ تاریخی اعتبار سے کہ اتنے گھوڑے تھے، اتنا ساز و سامان تھا، اتنی تلواریں تھیں، دشمن کی تعداد اتنی تھی، فلاں جگہ سے نکلے، فلاں جگہ پڑاؤ ڈالا اور فلاں مقام پہ ٹھہرے، اتنے دن ٹھہرے، یہ مکمل یوں ترتیب وار ذکر کرنا، یہ شروع کس نے کیا؟ امام واقدی رحمہ اللہ نے شروع کیا۔ اور اپنی اس کتاب المغازی میں انہوں نے جن جن غزوات کا تذکرہ کیا وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، انہوں نے اس میں ذکر کیا سریہ حمزہ بن عبد المطلب، سریہ حمزہ بن عبد المطلب۔ اس طرح نمبر 2 غزوہ ابوا، نمبر 3 غزوہ ابوات، نمبر 4 غزوہ بدر، نمبر 5 غزوہ احد، نمبر 6 غزوہ بنو نذیر، نمبر 7 غزوہ ذات الرقہ، نمبر 8 غزوہ حمراء الاسد، اور نمبر 9 غزوہ خیبر، نمبر 10 غزوہ موتا، اور نمبر 11 فتح مکہ، اور 12 غزوہ تبوک۔ اسی طرح دیگر غزوات کا بھی اس میں ذکر کیا۔ یہ کتاب اس وقت 3 جلدوں میں دارالعلمی بیروت سے طبع ہے۔ اردو زبان میں اگر اس کا ترجمہ پڑھنا ہو تو جناب بشارت علی صاحب نے مغازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس کا ترجمہ کیا، مغازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ترجمہ بھی مقبول اکیڈمی لاہور سے طبع ہے۔ نمبر 4 السیرۃ النبویہ، امام ابن ہشام رحمہ اللہ متوفی 213 ہجری۔ اس کتاب کو سیرت ابن ہشام کہتے ہیں۔
اکثر سیرت کی کتابوں میں آپ کے سامنے اس کا حوالہ آئے گا، سیرت ابن ہشام میں یہ لکھا ہے، سیرت ابن ہشام میں اس کا تذکرہ ہے، تو وہ یہی کتاب ہے۔ تو اصل نام ہے السیرۃ النبویہ، مصنف کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے کہتے ہیں سیرت ابن ہشام۔ اس کتاب میں زیادہ تر استفادہ امام محمد بن اسحاق کی کتاب السیر والمغازی سے کیا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی اس کتاب کو ایک نئے اسلوب پہ مرتب کیا، وہ یہ ہے کہ اس میں سیرت کی تمام معلومات کو ابواب کی ترتیب پر جامعیت کے ساتھ یکجا کیا۔ یعنی اب تک تو صرف غزوات کا تذکرہ ہو رہا تھا، انہوں نے اس سے پہلے حضور کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، نبوت ملنے سے پہلے کے واقعات، نبوت کے بعد کے واقعات، خاص طور پہ غزوات کے متعلق تفصیلات۔ اب جیسے غزوہ احد میں صحابہ کی شہادتیں کیسے کیسے ہوئی، حضور کا دفاع کرنے والے کون کون صحابی تھے، کس طرح انہوں نے جوانمردی اور شجاعت کے ساتھ وہ لڑے، تو انہوں نے ہر ایک کا تذکرہ اس طرح الگ الگ کیا۔ تو اس کتاب کی قبولیت کی وجہ سے کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ سیرت کی تمام کتابوں میں مآخذ میں اس کتاب کا شمار ہوتا ہے۔ اس کتاب کا سب سے محقق نسخہ وہ ہے جو مصطفیٰ الثقہ اور ابراہیم ابیاری، مصطفیٰ الثقہ، ابراہیم ابیاری اور عبدالحفیظ شبلی کی تحقیق کے ساتھ طبع ہے۔ یہ نسخہ مصطفیٰ البابی حلبی سے طبع ہے۔ اس کتاب کی سب سے عمدہ شرح وہ علامہ سہیلی رحمہ اللہ متوفہ 581 ہجری نے لکھی ہے، جس کا نام ہے الروض الانف فی شرح سیرت النبویہ لابن ہشام۔ یہ شرح 7 جلدوں میں عمر عبدالسلام کی تحقیق کے ساتھ دار احیاء التراث العربی سے طبع ہے۔ عموماً آپ دیکھو گے یہ 2 نام سیرت کی کتابوں میں زیادہ آتے ہیں، ایک امام ابن ہشام کا سیرت ابن ہشام میں، اور کبھی آتا ہے کہ سیرت ابن ہشام کی شرح میں علامہ سہیلی نے یہ بات لکھی، تو علامہ سہیلی کی یہی کتاب ہے الروض الانف، کہ جو سیرت نبویہ کی یہ شرح ہے، اور انہوں نے ایک ایک جملے کی شرح کی ہے، اور روایات کی بھی انہوں نے تحقیق کی ہے، مزید وضاحتیں اور تشریحات کو اس میں شامل کیا۔ اس کتاب کی ایک شرح لکھی ہے علامہ بدر الدین عینی متوفہ 855 ہجری نے، اور اس کا نام ہے کشف اللثام، کشف اللثام سا کے ساتھ، فی شرح سیرت ابن ہشام، کشف اللثام فی سیرت ابن ہشام۔ ایک عالم گزرے ہیں علامہ فتح الدین محمد بن ابراہیم، علامہ فتح الدین محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ متوفہ 793 ہجری، انہوں نے اس کتاب کے مضامین کو 10,000 اشعار کی صورت میں لکھا ہے۔ 10,000 اشعار کی صورت میں اس کتاب کے مضامین کو لکھا۔ نام ہے فتح القریب، فتح القریب فی سیرت الحبیب۔ اس کا حوالہ ہے کشف الظنون جلد 2 صفحہ 1012۔ اب یہ کتاب چونکہ بڑی اہم ہے سیرت ابن ہشام، تو ضرورت تھی کہ اس کا اردو زبان میں بھی ترجمہ ہو تاکہ اس سے زیادہ لوگ مستفید ہوں، تو مولانا قطب الدین احمد نے 3 جلدوں میں اس کا ترجمہ کیا ہے، جو اسلامی کتب خانہ لاہور سے طبع ہے۔
اسی طرح اس کتاب کا ترجمہ جناب احسان الحق سلیمان نے بھی کیا ہے، جو مقبول اکیڈمی لاہور سے طبع ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سیرت کی چوتھے نمبر پر کتاب معروف سیرت ابن ہشام، نمبر 5 الطبقات الکبریٰ۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ متوفی 230 ہجری، یہ کتاب 8 جلدوں میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ امام ابن سعد کو کاتب واقدی کہا جاتا ہے کہ یہ امام واقدی رحمہ اللہ کی کتابوں کو، ان کے مضامین کو لکھا کرتے تھے، ان کے خادم خاص رہے، اس لیے ان کو کاتب واقدی بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ ثقہ عالم دین ہے۔ یہ جو کتاب ہے الطبقات الکبریٰ، اسے اردو میں کہا جاتا ہے طبقات ابن سعد۔ یہ کتاب مکمل تو سیرت پر نہیں ہے، البتہ اس کی پہلی اور دوسری جلد سیرت پر ہے، پہلی اور دوسری جلد اس کی سیرت پر ہے، اور بقیہ آگے والی 6 جلدوں میں صحابہ اکرام کے حالات، مہاجرین اور انصار، ان کی سوانح اور صحابیات کا تذکرہ، اور اسی طرح دیگر غزوات کا اور بصرہ اور کوفہ کے اہل علم کا اس میں ذکر ہے۔ تو اس میں آپ کو سیرت کا مواد ملے گا، لیکن ابتدائی 2 جلدوں میں سیرت کا مواد اور مستند مواد، کیونکہ بالسند ہے، اس لیے عموماً جب سیرت کے بارے میں یا صحابہ اکرام کے حوالے سے ان کی سوانح میں کوئی بات لکھی جاتی ہے تو اس کتاب کو مدار بنایا جاتا ہے، اس میں جو بات ہے وہ بالسند ہے۔ تو یہ بنیادی مآخذ میں سے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ مولانا محمد اصغر مغل نے کیا ہے، جو دارالاشاعت کراچی سے 4 جلدوں میں چھپا ہوا ہے، اور اس کا ایک اچھا بامحاورہ ترجمہ ہے عبداللہ عمادی کا، جو نفیس اکیڈمی سے طبع ہے۔ نمبر 5 صحیح البخاری۔ نمبر 6 صحیح البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ متوفی 256 ہجری۔ انہوں نے صحیح بخاری میں کتاب المغازی، اسی طرح کتاب المناقب، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا اور آپ کی سیرت اور سوانح کا تذکرہ سند کے ساتھ کیا ہے، اور تمام صحیح احادیث کا یک ذخیرہ انہوں نے اس میں یکجا کر دیا۔ تو اسی لیے اگر کوئی مغازی بخاری کے پڑھ لے تو گویا اس کے سامنے تمام غزوات کی تفصیل آ جاتی ہے۔ امام بخاری کا اسلوب بڑا اچھا ہے کہ انہوں نے تمام غزوات کو بالترتیب لیا اور اس کے متعلق ٹھوس اور مستند معلومات یکجا کی۔ اسی طرح اس میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس کے تحت بھی احادیث مبارکہ کی اہمیت، سنت پہ چلنا اور سنت کے مقام اور مرتبے کا تذکرہ ہے۔ نمبر 7 صحیح مسلم۔ امام مسلم رحمہ اللہ متوفی 261 ہجری، انہوں نے بھی صحیح مسلم میں کتاب الفضائل کے تحت تقریباً 40 ابواب قائم کیے ہیں، جس میں سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 8 المعارف۔ امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ متوفی 276 ہجری، اس کتاب میں انہوں نے پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا، اس کے بعد نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا عنوان قائم کر کے
اس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا اور آپ کی سیرت کا تذکرہ کیا۔ اسی ضمن میں غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق کا بھی تذکرہ کیا۔ اس کتاب کا اردو زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ پروفیسر علی محسن صدیقی نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، جو کراچی یونیورسٹی فضلی سنز سے طبع ہے۔ اسی طرح اس کا ایک ترجمہ جناب سلام صدیقی صاحب نے بھی کیا ہے، جو پاک اکیڈمی کراچی سے طبع ہے۔ نمبر 9، الشمائل المحمدیہ۔ الشمائل المحمدیہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 279 ہجری 180۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر یہ حصہ لکھا، جو الگ سے بھی طبع ہے۔ اس میں کل 55 ابواب ہیں اور اس کے تحت تقریباً 397 احادیث ہیں، اور ان 397 احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری احوال کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا۔ آپ کا حلیہ مبارک، آپ کا حسن و جمال، آپ کا لباس، آلات حرب، نشست و برخاست، عادات و خصائل، آپ کے معمولات و عبادات، آپ کے اسماء، تواضع، شفقت، مساوات اور ملازموں کے ساتھ حسن سلوک، اور آپ کے فقر و استغنا اور زہد کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ تو گویا یہ ایک ٹھوس معلومات پر مشتمل امام ترمذی رحمہ اللہ کی ایک نہایت مفید کتاب ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری احوال اور آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے۔ اس کتاب کی بہت سی شروحات لکھی گئیں، لیکن 2 شروحات بڑی مفید ہیں۔ اسی شمائل محمدیہ کی 2 شروحات بڑی مفید ہیں۔ نمبر 1، اشرف الوسائل الی فہم الشمائل۔ اشرف الوسائل الی فہم الشمائل، علامہ ابن حجر ہیثمی رحمہ اللہ، متوفہ 974 ہجری۔ انہوں نے 25 ایام میں رمضان المبارک میں یہ شرح لکھی۔ 607 صفحات پر یہ شرح مشتمل ہے، جو ایک جلد میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ یہ علامہ ابن حجر ہیثمی وہی ہیں جن کی الفتاوی الحدیثیہ اور الخیرات الحسان نامی کتاب انہی کی ہے۔ دوسری اس کی اچھی شرح ہے جمع الوسائل فی شرح الشمائل، ملا علی قاری رحمہ اللہ، متوفہ 1014 ہجری۔ یہ 2 جلدوں میں مصطفیٰ البابی حلبی سے طبع ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے شرح حدیث میں ایک بلند پایہ مقام دیا تھا۔ حدیث کی تشریح بڑی مفید اور جامع انداز میں لکھتے ہیں، متعارض فی روایات میں تطبیق دیتے ہیں، غریب الفاظ کی تشریح کرتے ہیں، اس حدیث کے دیگر طرق کی نشاندہی کرتے ہیں، اور روایت کی ایسی وضاحت کرتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی پہلو باقی نہیں رہتا۔ اس اعتبار سے یہ نہایت مفید کتاب ہے۔ نمبر 10، فتوح البلدان۔ فتوح البلدان امام احمد بن یحییٰ بلاذری رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن یحییٰ، متوفہ 279 ہجری 180۔ اس فتوح البلدان میں انہوں نے شہروں کی فتوحات کا تذکرہ کیا،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خلفائے راشدین اور صحابہ کے دور میں جو علاقے فتح ہوئے ان کا تذکرہ کیا، لیکن انہوں نے شروع میں ہجرت الی المدینہ اور آپ کے غزوات کو بھی ذکر کیا۔ اس میں غزوہ خیبر، فتح مکہ اور غزوہ تبوک کا تذکرہ بھی اس میں تفصیلاً ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کتاب مفید ہے۔ یہ ایک جلد میں مکتبہ ہلال بیروت سے طبع ہے۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے ابو الخیر مودودی نے، جو نفیس اکیڈمی سے طبع ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے، اسی علامہ احمد بن یحییٰ کی ایک اور کتاب ہے انصاب الاشراف، انصاب الاشراف، جو 13 جلدوں میں ہے۔ اس کی جو پہلی جلد ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہے، انصاب الاشراف۔ اس میں انہوں نے عنوان قائم کیا ہے القول فی سیرت نبویہ، اس کے تحت حضور کی سیرت بیان کی ہے۔ اسی طرح القول فی بیان نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تحت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور آپ کی سیرت کے اہم احوال کا اس میں ذکر ہے۔ یہ کتاب 13 جلدوں میں طبع ہے دارالفکر سے۔ تو بہرحال یہ جو علامہ احمد بن یحییٰ بلاذری رحمہ اللہ کی یہ 2 کتابیں میں نے عرض کی، فتوح البلدان اور نمبر 2 انصاب الاشراف، تو ان 2 کتابوں کا موضوع اگرچہ سیرت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ابتدائی کتابوں میں سے ہے اور ان میں بھی سیرت کی بہت سی کتابوں کا اور مواد کا تذکرہ آ گیا، یہ 10 کتابیں ہو گئیں۔